Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ کاش ان لوگوں کو قرآن کریم کے ترنم کا پتہ چل جاتا کہ یہ مالک نے کتنی خوبصورت اور مترنم کتاب نازل کی ہے، یہ دنیا کے سارے میوزک کو توڑ کر پھینک دیتے اور دور کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن کے ترنم کا نہیں پتا۔ قرآن کریم کو کتاب ہے، جب اسے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ روحانی فائدہ تو دیتے ہی دیتے ہیں، یہ تو ذہنی اور جسمانی فائدوں کا کام۔ ایک مرتبہ میئر ہسپتال میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں جو ڈاکٹر تھے تو وہ تو جب جانے کا اتفاق ہوا، ان میں خاص ایک وارڈ ہے جس کو وہ یعنی ذہنی مریضوں کا وارڈ ہے۔ جب میں وہاں گیا تو مجھے وہ ساری چیزیں وزٹ کرا کے مجھے کہنے لگے جی ہم نے خاص نظام بنایا ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ کہتے ہیں کہ صبح اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہر بندہ جتنے لگے یہ قانون وہ لگا لیتے ہیں، وہ جو قانون میں سننے والے ہوتے ہیں ہیڈ فون لگا لیتے ہیں جس میں باہر سے آواز نہیں جاتی۔ میں نے کہا ہیڈ فون پہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جن کہتے ہیں ہم نے اپنے دفتر میں ایک نظام رکھا، اس کے اندر وہ سی ڈی ڈالتے ہیں اور سورہ رحمان 7 مرتبہ ان کو سناتے ہیں۔ میں نے کہا سورہ رحمان سنانے سے ان کو کیا ہوتا ہے؟ کہا جس دن ہم ان کو 7 مرتبہ سورہ رحمان سنا دیں ان کا دن بڑے سکون سے گزر جاتا ہے۔ ہم نے تجربہ کیا اگر کسی دن 6 مرتبہ سنائی اس دن تھوڑا وقت کم ہو گیا، جس دن 5 مرتبہ اور کم ہو گیا، جس دن نہیں سنائی سارا دن لڑنے میں لگے رہتے ہیں دوسرے سے۔ تو قرآن کریم کی آج وہ تاثیر جو ڈاکٹروں کو پتہ چل رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے تو 1400 سال پہلے بتائی۔ آج ہمیں ڈاکٹروں کی باتوں پہ تو یقین آتا ہے، اللہ کی باتوں پہ، اللہ کے پیغمبر کی باتوں پہ یقین نہیں آتا۔ آج ہمارے دل وہ سیاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے۔ اور ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا، مشائخ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا انسان کا گناہ، ہم تو سمجھتے ہیں گناہ چوری کر دی، کسی کو مار دیا، کسی کو ڈاکہ ڈال دیا، فرمایا کہ سب سے خطرناک گناہ وہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے غافل ہو جائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسا بندہ جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو جائے اس سے دوستی نہ لگانا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ہم کہاں سے وہ زندہ دل تلاش کر کے لائیں؟ آج تو ہم خود ہی غافل ہوئے، اللہ سے تعلق ہمارے ہی ٹوٹے پڑے، ہمارے دل سینوں میں مردہ نہیں بنے پڑے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تیرا دل مردہ دل نہیں ہے، تیرا دل یہ مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہر کا چار۔ اس مردہ دل کو زندہ کیجیے تاکہ آپ میں بیداری پیدا ہو جائے۔ دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔